بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16 اور 17 تاریخ کے درمیان ایران نے پاکستان کے اوپر بلوچستان کی سرحد پہ کچھ میزائل سے حملہ کیا، اور ایرانی اسٹیبلشمنٹ کا کہنا یہ تھا کہ وہ دہشت گرد کے جو جیش العدل سے تعلق رکھتے ہیں، جو ایران کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں مصروف رہتے ہیں، ہم نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر تھا، یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی ایران کی کہ اس نے عالمی ضابطوں کو، عالمی قوانین کو اور پاکستان کی ساورنٹی کو اور پاکستان کے جغرافیے کو پامال کرتے ہوئے پاکستان کے اوپر اس انداز سے جو ہے وہ اٹیک کیا، اور پاکستان کی سرزمین کے اندر میزائل کے ذریعے سے۔ اب یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے پوری پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی عوام وہ شوق میں آ گئی تھی، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس پہ کیا کریں، کیونکہ ایران ایک بنیادی طور پہ ہمارا ہمسایہ، برادر ہمسایہ مسلمان ملک، اور کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہمارے ان سے اچھے تعلقات تو نہیں، لیکن برے بھی نہیں ہیں، ان کے ساتھ معاملات ایک پیسفل طریقے سے وہ ہمارا بارڈر موجود تھا۔ اب یہ حملہ ہوا، پوری پاکستان کی حکومت، ریاست، اسٹیبلشمنٹ، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، سول اسٹیبلشمنٹ سب پریشان تھے کہ اب اس کو کیا جائے۔ اس موقع پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے جس انداز سے نیگیٹو غلیظ قسم کی کمپین پاکستان کی فوج کے اوپر اور پاکستان کی سیکورٹی اداروں کے اوپر کی، وہ پوری پاکستانی قوم نے اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے سنی اور دیکھی، اور ایگزیکٹلی وہی الفاظ تھے، وہی موقف تھا، وہی ایجنڈا تھا، وہی پروپیگنڈا تھا جو انڈین چینل اور انڈین را اور انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین پولیٹیشین اور بی جے پی کی لیڈرشپ اس ایشو کے اوپر کر رہی تھی۔ بہرحال یہ تو جو ہوا سو ہوا۔ اب اس کے اوپر وہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دے کر۔ پاکستان نے ایران کو موقع دیا کہ جناب آپ اس کے اوپر معذرت کریں، کوئی ایک انٹرنیشنل لیول پہ کوئی اپالوجی کریں، کوئی ایکسکیوز کریں، اور پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کی حکومت نے بڑا گریسفلی 24 گھنٹے اس ایشو کو فیس کیا۔ چائنا، یو اے ای، سعودی عرب، امریکہ سارے اس میں بیچ میں آئے، اور انہوں نے اپنی اپنی پروپوزل دی پاکستان کو کہ آپ ذرا سمجھ کے ساتھ اور ڈیسنٹ طریقے سے گریسفلی اس چیز کو جناب ٹیکل کریں، کوئی ایگریسولی اور کوئی ہیپ ہیزٹلی اور ہوش پوش طریقے سے چیزوں کو، معاملات کو کنٹرول نہ کریں۔ پاکستان نے ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے سارے معاملات کو ڈیل کیا اور انتظار کیا کہ ایران اس کے اوپر کیا اس کے ریپرکشنز اور اس کے آفٹر ایفیکٹس اور اس کی جناب موقف کیا آتا ہے۔ سونے پہ سہاگا ایران کا وزیر خارجہ ورلڈ اکنامک فورم پہ موجود ایک جناب میٹنگ کے اندر، ایک سیمینار کے اندر، ایک پروگرام کے اندر، وہ ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا کے مزداق جناب بڑی ڈھڑائی کے ساتھ کہ جناب ہم نے یہ کیا ہے کیونکہ ہمارے جو مطلوب دہشت گرد تھے، جو ایران کی سرحد کے اندر اور ایران کی سرزمین پہ دہشت گردی کیا کرتے تھے، ہم نے ان کے اوپر اٹیک کیا، ہم نے کسی پاکستانی کے اوپر یا پاکستان کی کسی شہری کے اوپر یا فوج کے اوپر نہیں کیا۔ وہ بھائی اگر یہ ہونا شروع ہو جائے تو دنیا کا ہر ملک جس کے ہمسائے کے اندر دوسرا ملک ہے، اس کے اندر جناب وہ میزائل کا اور فضائی جناب اٹیک کرنا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح تو ایک عجیب و غریب عالمی سطح کے اوپر لاءلیسنس کریٹ ہو جائے گی۔ یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے، یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ تھی ایران کے وزیر خارجہ کی۔ اوپر سے ایران کے وزیر دفاع نے یہ موقف بیان کیا کہ جناب ہم اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے ان دہشت گردوں کو مارنے کے لیے پاکستان کی سرزمین پہ ایکٹیویٹی کریں گے۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد پھر 17 اور 18 کی درمیانی رات کو پاکستانی فوج نے اور پاکستان کی فضائیہ نے اور سیکورٹی فورسز نے یہ پھر بتایا کہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، پھر یہ بتایا کہ پاکستان ایک میزائل ٹیکنالوجی رکھنے والا ملک ہے، پھر یہ بتایا کہ پاکستان دنیا کی 5 مضبوط ترین افواج رکھنے والے ممالک میں سے ایک ملک ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کس انداز سے پھر اپنے
عزت اور وقار کے اوپر وارد ہونے والے دشمنوں کو ڈیل کرتی ہے۔ جناب 17 اور 18 کی درمیانی رات کو پھر فضائیہ نے اور پاک فوج نے، بری اور فضائیہ دونوں نے بڑا زبردست سموتھ طریقے سے جو جواب دیا، اس پہ ایران بھی ہل کے رہ گیا۔ ایران کو بھی سمجھ آ گئی کہ نہیں، اس طرح معاملات نہیں چلیں گے۔ اگر آپ نے یہ جیش العدل کا بہانہ کرنا ہے تو ہمارے پاس تو بی ایل اے کا جینون قسم کا ہمارے پاس ایک ایشو موجود ہے کہ بی ایل اے کے جتنے دہشت گرد ہیں وہ ایران کی سرزمین سے آتے جاتے ہیں۔ کلبھوشن سنگھ یادیو کہاں سے آیا تھا؟ ایران کے اندر سارا جناب وہ آپریٹ کر رہا تھا، پاکستان کی سارے دہشت گردوں کو اپنے جو اس کے آگے پپٹس تھے اور اس کے آگے ایسٹس سے۔ تو جناب ایران کے اوپر ہم نے تو اس انداز سے جناب کبھی اٹیک نہیں کیا، کیونکہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے۔ لیکن اس سارے ایشو کے اوپر پاکستان کی عوام خراج تحسین پیش کرتی ہے پاک افواج کو، پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو، کہ جنہوں نے پہلے 24 گھنٹے بڑا گریسفلی چیزوں کو ڈیل کیا، اور جب حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے اور انہیں اس چیز کا احساس نہیں رہا ایران کو کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے، تو پھر انہیں بتا بھی دیا، سمجھا بھی دیا، اور ان کے دماغوں میں ڈال بھی دیا کہ نہیں بھائی جان، یہ پاکستان ہے۔ پاکستان کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتا، نہ اپنی مشرقی، نہ اپنی مغربی، نہ اپنی شمالی، نہ اپنی جنوبی سرحد کے اوپر کسی قسم کی کسی ہمسایہ ملک کی شر انگیزی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جناب میں پوری پاکستانی قوم کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے پاک افواج کو، پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو، پاکستان کی فضائیہ کو، پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سارے معاملات کو ڈیل کیا، اور ہمیں امید ہے کہ ایران اس کے بعد چیزوں کو سمجھے گا اور آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ اور آخر میں پاکستان تحریک انصاف کے ان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے گزارش کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے، آپ لوگ، وہ کتے نے کان کاٹا تو جناب کتے کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، کان کی طرف توجہ نہیں دی۔ آپ لوگ بھی اسی طرح استعمال ہو رہے ہیں۔ باہر بیٹھے ہوئے غیر ملکی ایجنسیوں کے شہباز گل کی طرح کے اور اس طرح کے بے تحاشا ایجنٹ ہیں کہ جو ٹویٹر پہ، فیس بک پہ آپ کو ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں اور آپ جناب کتے کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان کو کتنے زخم لگ رہے ہیں، اور پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو، وہ جوان اور وہ افسر جو ہر روز 2 سے لے کے 30 شہید ہوتے ہیں، ان کے دلوں پہ کیا بیتتی ہے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے چند ہی ماہ کے اندر پاکستان کے نوجوانوں کو اور پاکستان کی اس عوام کو کہ جو تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کی اس کمپین سے اور باہر بیٹھی ہوئی غیر ملکی طاقتوں اور غیر ملکی ایجنسیوں کے اشاروں پہ ناچنے والا وہ ان کا سوشل میڈیا کا پورا نیٹ ورک، اس سے انشاءاللہ وہ بے نقاب ہوگا، اور پاکستانی قوم اپنے ملک اور اپنی ریاست اور پاکستان کی وہ یوتھ کہ جو تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اس وقت بہکی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ ٹریک پہ آئے گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔